ہم نے فقط سورہ جمعہ کی اس آیت پہ تو سن رکھا ہے اور بار بار اسے ہم دہراتے رہتے ہیں کہ جو دہرانا چاہیے کہ اے یہودیوں ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ سے بہت قریب ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، لیکن موت کی تمنا کس مقصد کے لیے کی جائے وہ پتہ چلے گا کلام اہل بیت اطہار علیہ السلام سے۔ ہر بات کے لیے موت کی تمنا یہ اجازت نہیں ہے، اس بات کی یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ امیر المومنین نے جو خط لکھا حارث ہمدانی کو، نہج البلاغہ میں وہ خط موجود ہے، تو اس میں اسی تمنا کے لفظ ہی سے لا تتمنا کا، لا تتمنا الموت، اے حارث ہمدانی موت کی تمنا نہ کرو۔ یہ مولا کائنات کہہ رہے ہیں، جو قرآن ناطق ہیں، وہ قرآن صامت کی گویا تفسیر اس جملے سے سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، لیکن موت کی تمنا کس بات میں کرو؟ لا تتمنا الموت الا بشرط وثیق، اے حارث ہمدانی موت کی تمنا نہ کرو مگر یہ کہ کسی بہت اعلیٰ مقصد کے لیے، عالی ترین ہدف کے لیے، چھوٹے مقصد کے لیے، کسی دنیاوی معاملے کے لیے، یا ویسے ہی کوئی بیماری میں فرض کی جیسے پینڈیمک ہے اور ہم کہیں کہ جناب کیا فرق پڑتا ہے، خدا نے جب موت لکھی تو اس وقت آ جائے گی، میں تو کوئی کیئر نہیں کروں گا۔ امیر المومنین کتاب التوحید میں شیخ صدوق نے اس روایت کو لکھا ہے کہ ایک دیوار گر رہی تھی، وہاں موجود تھے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک دوسری طرف ہو گئے۔ یہ توحید و توکل کیا ہے اصل میں، وہ علی سے بڑھ کے کون سمجھا سکتا ہے؟ تو مولا کہنا جب دور ہو گئے وہاں سے تو کسی نے مولا سے کہا کہ اتفر من قضاء اللہ، اے علی کہ آپ اللہ کے فیصلے سے بھاگ رہے ہیں؟ یعنی اللہ کا، اگر اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ پہ توکل رکھیں، اللہ کا فیصلہ ہوگا تو آپ کو موت آ جائے گی، فیصلہ نہیں ہوگا موت نہیں آئے گی، آپ کو احتیاط کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں امیر المومنین ہے، اشارہ کیا بلکہ فقط اذن کر دیں تو وہ دیوار کی مجال نہیں کہ وہ گر سکے۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، جس کے لیے کعبے کی دیوار شق ہو جائے اس کے لیے عام دیوار دنیا کی کیا حیثیت ہے کہ کوئی مولا کائنات کا کچھ بگاڑ سکے؟ حجت خدا ہے، لسان اللہ ناطق ہے، فقط اشارہ کر دیں گے، فقط دل میں ارادہ کر دیں گے، اشارہ بھی نہیں ارادہ کر لیں گے تو کافی ہے، لیکن وہ ہمارے لیے پھر کیسے نمونہ عمل حجت ہوں گے؟ وہ انہوں نے ایسے پریکٹیکل لائف گزاری ہے کہ جو ہم اور آپ کے لیے ہدایت ہو سکے۔ لہذا امیر المومنین جب ہٹ گئے تو چونکہ اس سوال کرنے کے یا دیکھنے والے کے ذہن میں پورا مفہوم نہیں تھا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر علی وہیں کھڑے رہے، نصیب میں موت ہے تو آ جائے گی، نہیں ہے تو نہیں آئے گی، کیوں علی ایک طرف ہو گئے؟ کہا تفر من قضاء اللہ، تو مولا نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ افر من قضاء اللہ الی قدر اللہ، میں قضاء خدا سے قدر خدا کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ بھی یعنی کیا؟ یعنی خدا کے اس فیصلے جو دیوار گرنے کا فیصلہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے قدر خدا کی طرف جا رہا ہوں، یعنی خدا کے جو حتمی طے شدہ اصول ہیں جو خدا متعال ہی نے طے فرمائے ہیں انہی کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ گویا خدا متعال سے فرار کرنا نہیں ہے، یہ حکمت کے تحت قدر خدا کی طرف جانا ہے، خدا کے معین شدہ اصولوں کی طرف جانا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہے، اور چونکہ انٹرنیٹ پر یہ مجلس پوری دنیا میں سنی جا رہی ہوتی ہے، لہٰذا میری بالخصوص مومنین سے تو دس بستہ گزارش یہ ہے کہ وہ جتنا ہو سکے احتیاط کریں۔ آپ کی جان کوئی اتنی معمولی نہیں ہے کہ خود آپ اسے ضائع کر دیں، اگر تمام تر کوشش کے باوجود بھی اللہ نے قضا لکھی ہوئی ہے تو وہ پھر اپنے مقام پر ہے، لیکن خود ہمیں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا۔ لا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ یا بالتہلکہ، میرے ذہن میں اس وقت لفظ کے حوالے سے، ہر کے حوالے سے تھوڑا سا اشتباہ ہے، لیکن اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ قرآن یہ کہتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، الا بشرط وثیق۔ مولا کائنات نے کہا کہ سوائے اس کے کہ کوئی بہت عظیم مقصد ہے، ہاں کیونکہ جہاد پہ جانے والا بھی اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ مقصد عظیم ہے، وہ معاملہ کچھ اور ہے، اس کو یہاں سے نہ ملائیے۔ بات واضح ہو رہی؟ اور ایک روایت ملتی ہے صادق عالم محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس وقت بھی ایک معاملہ اس طرح سے تھا کہ ایک شخص تھا کہ جو ایک مصری بیماری میں، یعنی وہ کنٹینجس تھی، اس پہ مبتلا ہو گیا تھا، اور امام علیہ السلام سے وہ ایک جگہ گزرنے والے تھے امام، تو وہاں بیٹھ گیا تھا کہ جب امام گزریں گے تو میں امام سے جا کے پوچھوں گا کہ مولا اس کے لیے کیا شفا ہے، اور جیسے وہ امام کے قریب آنے لگا تو امام نے کہا رک جاؤ، قریب نہ ہو۔ وہی بات کہ اگر وہ اذن عطا فرما دیں تو پھر سارے مریضوں کو شفا ان کے در سے ملتی ہے، لیکن امام ہمیں سمجھانا چاہ رہے تھے کہ قریب نہ ہو، کہ اللہ تجھے شفا دے گا، دعا بھی دی اسے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ جب میں رات کو سویا تو صبح اٹھا تو میں شفا یاب ہو چکا تھا۔ تو امام نے ایک طرح سے اپنا معجزہ بھی ظاہر فرمایا، لیکن ساتھ میں احتیاط کا بھی حکم دیا کہ دیکھو ہم تمہیں معجزہ بھی دکھلا رہے ہیں لیکن تم احتیاط کرو، ٹھیک ہے؟
تو میری تمام ناظرین سے گزارش یہ ہے کہ وہ جس حد تک ممکن ہو سکے اس میں احتیاط کیجیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ محفوظ فرمائے تمام مسلمانوں کو، انسانوں کو، تمام مومنین کو۔ ایک مل کے بابا سے بلند صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔